کل الیکشن ہے، آپ ان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کی جو سیٹیں وہ تو آپ ہار گئے ہیں، اب کل وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے الیکشن ہے، تو کیا حکمت عملی ہوگی؟ کوئی سرپرائز دیں گے؟ نمبرز آپ کی کہاں تک ہے، یہ سارا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پہلی تو بات ہے کہ دیانتداری سے بتائیں، یہ تو ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے، نیشنل اسمبلی میں ہے، انہوں نے ان کا جو اس کو نوٹیفائی نہیں کیا، اور انہوں نے اس کی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں، اس کا اجلاس نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے وہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ میں نے ایشو اٹھایا تھا کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کسی بھی شخص کو، ممبر کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤس کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ کل کو یہ نوٹیفائی کرتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے جی میں تو کینڈیڈیٹ تھا، ایک دو کی بات نہیں ہے، یہ بالکل میرا خیال ہے غیر آئینی بات کر رہے ہیں۔ مگر ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کو یہ فری ہینڈ نہ دے دیں جس طرح وہ چاہ رہے تھے، جس ہیزرلی وہ کر رہے تھے۔ تو ڈپٹی اسپیکر کا بھی ہوا، ہمارے پاس اگر وہ سارے نمبرز آ جائیں گے تو ایک بڑا سائزبل نمبر ہے۔ اور مگر میں کہتا ہوں اگر دیکھا جائے تو فارم 45 کے مطابق ہماری سیٹیں 220 بنتی ہیں۔ اچھا، جو کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ دھاندلی سے فارم 47 کے لحاظ سے ہمارے پاس فارم 45 پڑے ہوئے ہیں۔ اب تو یہ ہماری عدالتوں سے درخواست ہے الیکشن کمیشن کے کہ وہ ہمارے سے فارم 45 کا کمپلیٹ لے لیں اور اس کے مطابق اناؤنس کر دیں۔ رانا صاحب، میاں اسلم اقبال پہلے نامزد تھے وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ بھی جو ہے سینئر سیاستدان ہیں، 5 بار رکن اسمبلی بھی بنے ہیں، تو اب بتائیں کہ وزیر اعلیٰ میاں اسلم اقبال سے رانا آفتاب تک یہ اوپر کوئی اجلاس ہوا، کوئی پارلیمانی پارٹی کا کچھ کیا پلان ہوا؟ یہ پلان نہیں تھا۔ میاں اسلم اقبال صاحب میرے سے سینئر ہیں پی ٹی آئی میں، اور وہ جو تھے ان کا تھا الیکٹڈ بھی تھے، اور ان کو عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا فار دی لیڈر آف دی ہاؤس، انہوں نے الیکشن لڑنا تھا۔ مگر میں نے بھی پہلے دن سے ان کا ایشو اٹھایا، مگر ان کو جب نہیں لائے تو ہم یہ تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، پارٹی ان کی مشاورت سے اور ان سب کی ہائر پہ ان میں میاں اسلم اقبال صاحب کی مشاورت شامل ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر رانا آفتاب کو آپ نامینیٹ کریں اس کے لیے۔ میں ان سب پارٹی لیڈرشپ کا سب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں وہاں پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کام کر سکتا ہوں، آئین اور قانون کے مطابق کر سکتا ہوں، اور ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور انشاءاللہ اوپر پارٹی لیڈرشپ نے جو میری ذمہ داری جو دی، مگر میں ایم پی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میرا ایک رول جو ہے وہ میں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی ممبر بننے کے بعد وہ کر رہا ہوں، وہ تو میرے پاس ہے ہی ہے، باقی جو پارٹی کی جو مجھے ڈائریکشن ہو اس کے مطابق میں کرتا ہوں۔ اچھا رانا صاحب، ایک تو آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملی، لیکن جو دوسرے آپ کے ارکان بن چکے ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا ہے وہ بھی پولیس نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، جیسے احمد رشید بھٹی ہے، اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں، وہ پنجاب اسمبلی آ نہیں رہے کیونکہ باہر پولیس بہت زیادہ تعینات ہے۔ ان کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیسے انہیں بلائیں گے اجلاس میں؟ دیکھیں یہ پچھلے دور میں یہی خواجہ سعد رفیق، علیم خان وغیرہ، ان کو اسپیشل رول سسپینڈ کر کے انہوں نے رولز میں امینڈمنٹ کر کے انہیں بلایا تھا۔ اگر ان کے پاس یہ بقول ان کے پاس ہمارے پاس 200 ہیں، ان کے پاس جو بھی یہ کہتے ہیں، تو ان کو وہ بلانے سے کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہیونز آر ناٹ گوئنگ ٹو فال، یہ آ جائیں گے، یہ ووٹ دے لیں گے، آگے دوبارہ چلے جائیں گے؟ ان کو چاہیے دے شوڈ شو گریس ممبرس کے لیے، عزت کے لیے، یہ سارا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جس اسمبلی میں جب آئے ہیں 88 میں جب پہلی بار آؤں، ڈیسک بجتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور بڑا سی ایم کے نعرے لگاتے ہیں، پھر وہی جو پارٹی ہوتی ہے گاڑی میں بھی آ جاتی ہے، بجتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اور بڑا سی ایم کے نعرے لگاتے ہیں، پھر وہی جو پارٹی ہوتی ہے گاڑی میں بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ وقت سے ڈریں، یہ نہ کریں کہ ان کو اپوزیشن کو برداشت کریں، جو دوسرے ممبرز کو بھی وہی عزت دیں۔ میری بھی آج دیکھیں نا کوالیفیکیشن ہے کہ میں بھی ایم پی ہوں، مجھے پارٹی نے نامینیٹ کر دیا، میرا صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی رانا آفتاب جو ہے کینڈیڈیٹ بن گیا۔ یہ ہے میرا باپ دادا تو کوئی وزیر اعلیٰ یا چیف منسٹر یا نہیں رہا، تو یہ اس میں یہ موروثی سیاست تو ختم کی۔ میرے جیسے ورکر کو، اب ایک سادہ سا بندے کو انہوں نے کر دیا ہے، میں تو بنے تو ذمہ دار ہوں اور ایک وکیل ہوں۔ تو یہ دیکھیں نا کہ یہ الٹیمیٹلی جس کا اگر نہ ہوگا تو اس کے بننا، ان کے پاس پورے ان کو 200 میں سے ان کے پاس کوئی اہل ہی نہیں ہے، ان کے پاس یہ سارے جو ہے ڈیسک بجانے والے ہیں، یہ سارے جو یہ سموسے اور بریانی کھانے والے آئے ہوئے ہیں۔
مجھے ویری سوری ٹو سے بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. اچھا جی، ملک احمد صاحب جو اسپیکر بنے، ان سے آپ نے بات کی ہے کہ جو آپ کو گرفتار ہیں، پولیس نے جن کو گرفتار کیا ہوا ہے ارکان، ان کو تو کم از کم چھوڑے؟ سب سے پہلے میں نے ان کے ساتھ آن دی فلور آف دی ہاؤس بات کی تھی. پھر آئی وینٹ ٹو ہز چیمبر آلسو. میں نے کہا کہ ان کو آپ پروڈیوس کریں، ان کی جو کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ نے ان کو پکڑنی ہے تو یہ ہے، تو پریشرائز کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ آئیں، اس ہاؤس کو چلنے دیں. یہ چلنا زیادہ دیر نہیں ہے. اس قسم کی ان کی عادات اور روایات اگر رکھیں گے، یہ جو چیز کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو بیجنا وہی بڑھنا. پھر اس طرح یہ جو کریں گے تو کل کو یہاں پر آپ دیکھیں کیسے کیسے رہیں. جب گیلری میں جا کے دیکھیں فوٹوز ان کا نام ہی قبرستان میں بڑے لوگ ایسے پڑے ہیں جو بڑے کہتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتا، چل رہا ہے. عقل مند بھی لیٹے ہوئے ہیں تو دوسرے بھی ہیں. صرف یہ بتائیں کہ ابھی ظاہری طور پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں کیونکہ نمبرز نون لیگ کے پاس ہیں، تو آپ اپوزیشن کیسی کریں گے؟ آپ کے پاس نمبر، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تو وہ جیت گئے، تو اس وجہ سے ہم وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ون شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ فار آل سرکمسٹانسز. جو وہ کر رہے ہیں، جب میں نے 3 دفعہ رہا ہوں اپوزیشن میں، 4تھی بار بھی چلے جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پوری تیاری ہے، چلنے دیں گے اجلاس؟ کیسے معاملہ چلائیں گے آگے؟ اپوزیشن میں بیٹھ گئے تو اجلاس اسمبلی کے اندر احتجاج کریں گے، باہر احتجاج کریں گے؟ کیا پلان کیا ہے؟ اسمبلی کے اندر قانون اور ضابطۂ کار کے مطابق احتجاج کریں گے. جو ان کا ہمارا ایک رائٹ ہوگا، ہم اپنا رائٹ چھینیں گے. جو ہماری ڈیوٹیز ہے وہ ہم پرفارم کریں گے. اگر باہر احتجاج کی بات ہوگی کریں گے. پریس کا میں کہوں گا کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے. یہ جو ہماری چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کریں گے اور پروجیکٹ بھی کریں گے، تاکہ جو ہم صحیح بات کریں گے. میں نہیں یہ کہتا کہ ہم کسی اس ملک کے لیے کریں گے. ہمیں دیکھیں ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. لا اینڈ آرڈر کا ہے، صحت کا ہے، تعلیم کا ہے. پانی پینے کا نہیں مل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا پاکستان میں جو مسئلہ اس وقت ہوا ہے، دیٹ از دی پاپولیشن ایکسپلوژن. آپ کے اسکولوں کی تعلیم کا معیار دیکھ لیں کیا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن. آپ پرانے سیاستدان ہیں، سارے آپ نے حکومتیں دیکھی ہوئی ہیں. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب اگر آتی ہیں تو کیسے ان کو دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ اسمبلی کتنا دیر چل سکے گی؟ آپ کی کیا خواہش ہے اور لگ کیا رہا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے اس میں؟ میرا تجزیہ کہ یہ جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آدمی ہوتا ہے نا، اس کے اندر اس کو پتہ ہے کہ ہم ایک جعلی طریقے سے آئے ہیں. زیادہ دیر چلتی نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، میں صرف اتنا کہتا ہوں، اتنے خوفزدہ ہیں صرف عمران خان کا، جن کا کوئی رابطہ نہیں تھا، جس کی ہم تصویر نہیں لگا سکتے تھے، جس کے لیے ہم اس کا نام لے نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے جو کیا ہے، جو ہمیں تربیت دی ہے، خاص طور کے ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں. اس کے بعد انہوں نے ہمیں کا خوف کا بت توڑ دیا ہے. ہم نے کرے اور ٹھیک ہے، ہمارے سارا آپ نے دیکھا ہوگا، میرا بیٹا اس پہ رجسٹر کر کے آیا، اس پہ بھی پرچے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، چل رہا ہے. کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا. آپ کا سنا گھر بھی توڑ دیے، وہاں پہ بھی چھاپے مارے؟ میرے لاہور والے گھر میں انہوں نے 2 دفعہ رابری ہوئی ہے. اچھا. تو میں شرم کے مارے یہ بھی نہیں بتاتا کہ یہ کیا ہے. اور ہمارا تو شینڈلرز تک اتار کے لے گئے ہیں، اور وہ اس پہ کبھی فنگر پرنٹ والے بھیج دیتے ہیں، کبھی کوئی بھیجتے ہیں. ہم ذمہ دار تھوڑا سا اس میں اپنی سوکی بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ ڈھونڈ تو لینا ہے ہم نے. کل سرپرائز ہے، مطلب انشاءاللہ بگ سرپرائز. اوکے جی.